بہت اچھا سوال ہے۔ آئیے یزید بن معاویہ کی مکمل اور جامع مگر آسان الفاظ میں تاریخ اور کردار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعارف: یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، کنیت ابو خالد، پیدائش تقریباً 26 ہجری 646 عیسوی، والد معاویہ بن ابی سفیان بنی امیہ کے پہلے حکمران، قبیلہ قریش کی شاخ بنی امیہ، خلافت تک آنے کا پس منظر: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے اور 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے معاہدہ کر کے پورے عالم اسلام کے خلیفہ بنے۔ یہ صلح حسن کہلاتی ہے۔ اس معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ معاویہ کے بعد خلافت مسلمانوں کی مشاورت سے ہوگی، مگر حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کی، جسے وراثتی خلافت کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ بہت سے صحابہ نے اس پر اعتراض کیا، جیسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ یزید کی خلافت 60 ہجری میں معاویہ کی وفات کے بعد یزید خلیفہ بنا۔ اس نے فوری طور پر اپنے گورنروں کو خط بھیجا کہ تمام بڑے لوگوں سے بیعت لو۔ مدینہ میں بہت سے لوگ بیعت سے انکار کرتے رہے، خاص طور پر حضرت حسین اور حضرت ابن زبیر۔ واقعہ کربلا: سب سے اہم اور المناک واقعہ یزید کے دور میں واقعہ کربلا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ان سے بیعت کا وعدہ کیا تھا۔ یزید کے گورنر ابن زیاد نے انہیں روکا، پانی بند کیا اور 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ سانحہ ہمیشہ ایک زخم بن کر رہ گیا اور یزید پر شدید نفرت پیدا ہوئی۔ مدینہ پر حملہ، واقعہ ہرا: 63 ہجری میں اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں فوج بھیجی۔ مدینہ میں قتل عام، لوٹ مار اور بے حرمتی کی گئی۔ اس واقعے کو واقعہ ہرا کہا جاتا ہے۔ مکہ پر حملہ: اہل مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ یزید کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا، جس دوران کعبہ پر منجن کوہے سے پتھر برسائے گئے اور کعبہ کو آگ لگ گئی۔ اسی محاصرے کے دوران یزید کی وفات کی خبر آئی اور فوج واپس چلی گئی۔ وفات: یزید 60 ہجری میں 38 سال کاف۔